وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہی ہمارا آقا ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ تو جنات کی پرستش کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی ہے۔ لہذا آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس جہنم کا عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں یہ قرآن تو محض ایک خود ساختہ جھوٹ ہے۔ اور کفار کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے، اور نہ تو ہم نے پہلے انہیں کتابیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا بھیجا ہے، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو دیکھ لیا میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، ایک ایک اور دو دو کر کے، پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب یقیناً حق نازل فرماتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس گمراہی کا نقصان خود مجھے ہی ہے، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر ہوتی ہے۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا قریب ہے۔ اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے کہ جب یہ پریشان حال ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اب وہ کہیں گے ہم قیامت پر ایمان لے آئے، لیکن اب وہ اتنی دور نکلی ہوئی چیز کو کہاں پا سکیں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ اس کا انکار کر چکے تھے، اور انہوں نے بن دیکھے دور ہی دور سے گمان کے تیر چلائے تھے، اور اب ان کے اور ان کی مطلوبہ اشیاء کے درمیان پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا۔ یقیناً وہ شبہ انگیز شک میں مبتلا تھے۔